عبادت کرنے کا حکم دیا تو قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں تم پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو کلام مقدس میں فرما دیا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حج کرنے کا حکم دیا ہے تو کلام مقدس میں فرما دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، کہ تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے اگر تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، اگر تم اتنی استطاعت رکھ سکتے ہو۔ مسلمانوں، جب اللہ رب العزت نے روزے فرض کر دیے تو اس کو بھی دوسرے بارے میں فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بتانے کا مطلب نماز کا نہیں ہے، بتانے کا مطلب روزے کا نہیں ہے، بتانے کا مطلب زکوٰۃ کا نہیں ہے، بلکہ بتانا کچھ اور چاہتا ہوں اور کرنے کا مقام ہے، میں کہنا اور کچھ چاہتا ہوں، مطلب کہنے کا کچھ اور ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب نماز کا حکم دیا تو پروردگار عالم نے یہاں پر حرف پہ تنبیہ نہیں لایا۔ جب نماز کا حکم دیا تو پروردگار عالم نے ہوشیار نہیں کیا ہے۔ آپ لوگ سفر کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو سفر کر کے آئے ہیں، ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو سفر کر کے پہنچے ہیں، آپ لوگ دور دور کا بھی سفر کرتے ہیں۔ حضرات، جیسے کہیں پر خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بینر لگا دیا جاتا ہے، جہاں پر جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ خبردار یہاں پر تیری جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر ٹرین آتی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر پٹری کے سامنے بینر لگا دیا جاتا ہے تاکہ ہماری جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نماز کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لے کر کے آیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لے کر کے آیا، حج کا حکم دیا تو حرف تنبیہ نہیں لے کر کے آیا، بلکہ جب پروردگار عالم اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے قریب بندوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے نیک صالح بندوں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں پر اللہ رب العزت ہوشیار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کچھ لوگ ایسا پیدا ہونے والے ہیں کہ وہ نمازیں پہ نمازیں پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، روزے پہ روزے رکھتے ہوں گے، ان کے پیشانی سجدوں کی وجہ سے کالی ہو جائیں گے، ان کے گھٹنے سجدوں کی وجہ سے میں نشان پڑ جائے گا۔ لیکن حضرات محترم، اللہ رب العزت جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، میرے نبی کی امت میں ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز تو پڑھتے ہوں گے، لیکن جب اس کے نیک بندوں کی باری آئے گی، اللہ کے چاہنے والوں کا ذکر ہوئے گا، اس کے نیک بندوں کی محفل سجے گی تو وہ اس سے قطرہ کے دور ہٹ جائیں گے، اس سے قطرہ کے الگ ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو محفل سجی ہوئی ہے اللہ کے نیک ولیوں کے صدقے میں سجی ہوئی ہے، آج جو محفل سجی ہوئی ہے ان کی محبت میں سجی ہوئی ہے، آج جو محفل سجی ہوئی ہے ان کے بیانات سننے کے لیے سجی ہوئی ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر وہ شخصیتیں آنے والی ہیں، وہ شخصیتیں آنے والی ہیں کہ اگر آپ کا ان سے عشق ہو جائے، اگر آپ کو ان سے پیار ہو جائے تو قسم خدا کی مسلمانوں، یہ نہیں میں نہیں بلکہ یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کی نسل بھی ان کی صدقے سے پاک ہو جائے گی اور آپ کی نسل فصل بھی ان کے صدقے سے اچھی ہو جائے گی۔ محترم سامعین اکرام، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطی ہوگی معاف فرمائے، صحیح کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔